السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت یہ ایک آسان قانون مفرد اعضاء کا درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس پہ ہم نے سارے مزاج بیان کر دی اور اس کے علاوہ ہر مزاج کی بیماریاں، تو 5 مزاجوں کی بیماریاں تو ہم نے بیان کر دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہ چھٹے مزاج اور آخری مزاج کی بیماریاں ہے۔ یہ تحریک تحال سے شروع ہو کر بائی ٹانگ کی انگلیوں تک پہنچتا ہے۔ اس میں تحال، بائی مثانہ، بائی گولا، بائی خوش اور عضوی مخصوص کی بائی طرف اور بائی ٹانگ سے پیدا ہونے والے امراض و علامات شریک ہے۔ یہ خالص خون کی تحریک، اس میں ریا ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آتش کی چال، اس میں لکھا ہے کہ ریا ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن 6 نمبر میں رہا ہوتی ہے۔ آتشی چالیں، آبلے پڑنا، آنکھوں میں پانی آنا، آنکھوں میں مواد غلیظ کا بڑھنا، اونچا سننا، میں صبیان، انگریزی پوڑے، اعصابی نظام کی سردی، استرخاء، بینگا پن، بندش ہیضہ، بدن کا ملائم ہونا، بدن کا ڈھیلا ہونا، بدن کا سرد ہونا، بستر پر پیشاب کر دینا، بخار، بانجھ پن، بچے کی پتلے پخانا، بھوک بند ہونا، بلڈ پریشر لو ہونا، بچوں کے دست نے بلا ارادہ پیشاب نکلنا، بندش حیض بوجہ کثرت رطوبت بائی طرف کارکن نساء، پھیپھڑوں کی جمی ہوئی بلغم، پستانوں کا بڑا ہونا، لٹک جانا، پرانی باتوں کا بھول جانا، پتی اچھلنا، جلد کی الرجی، تورگی، جسم کا چربیلا پن، جریان منی، جسمانی درد، ہر وقت ہونے والی جلن دار کھانسی، خون کی کمی، خسرہ، خنازیر، دانتوں کا بڑھ جانا، دودھ کی کثرت، عورتوں میں داء الفیل، داء القلب، دل کا پھولنا، ذائقہ جاتے رہنا، رحم چشم و رحم کا لٹکنا جانا، رطوبات کا فاضلہ کا اخراج، رطوبات جسمانی کثرت، رحم کی باہر نکلنا، زبان کا پھول جانا، سر چکرانا، سفید آبلے، سرد ہواؤں سے آنکھوں میں پانی آنا، سر گھومنا، سینے کی گٹھن، سر کی جوئیں، سکری، سلسل بول، سننے کی قوت کمزور ہونا، شوگر، پیشاب، صداع ضربی، ضعیف دماغ، ضعیف قلب، ضعیف پھیپھڑوں، ضعیف معدہ، ضعیف جگر، عضو تناسل کا چھوٹا ہونا، فالج بائی طرف، فم رحم کا کشادہ ہونا، قوت شحمہ کی کمزوری، قلنج، قوت ماسکہ کی کمی، کمند، آنکھوں میں روڑ گاؤ، کانوں میں کسی چیز کا پھنسا محسوس ہونا، کام کو جی نہ کرنا، کوڑ، کار نگلنا، کارنگل پوڑے، کٹی ڈکارے آنا، کوے کا پھولنا، گردوں کی کمزوری، کٹ مالا، کوریا، مزمن بخار، موٹاپا، مروڑ کے ساتھ دست آنا، مٹی، بلغم، منہ سے گندی بو آنا، مرگی، بلغمی، موٹاپا، جسم میں چربی زیادہ ہونا، مسوڑوں کا پھولنا، منہ سے گندی کی بو آنا، نامردی، ناک کی کیڑے، ناک سے گرم، رطوبات کا اخراج، نسیان، نیند کی کمی ہونا، نیند کم ہونا۔ حالانکہ اس میں مزاجوں میں نیند بہت زیادہ آتا ہے، اس میں یہ نیند کم لکھا ہے لیکن اس میں نیند زیادہ آتا ہے اعصابی مزاج میں۔ لیکن یہ 6 نمبر میں بعض اوقات بندہ کیا ہوتا ہے کہ 6 نمبر مزاج میں وسواسی ہو جاتا ہے۔ وسوسے اس 6 نمبر مزاج میں بندے کو بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ وسوسے ٹیمپریچر اور اس کے وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 6 نمبر مزاج میں قوت فیصلہ بھی بندے کا ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے نا بندے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے وسوسے اور یہ بہت زیادہ اس کو زور پکڑتے، اس وجہ سے اس کو نیند نہیں آتا ہے۔ حالانکہ اعصابی مزاج میں نیند بہت زیادہ آتا ہے۔ عضلاتی اور غدی میں جو ہے نا، عضلاتی میں خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتا ہے، غدی مزاج میں بے چینی والی وہ نیند ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باقی تو ہم نے مختصر کر کے طلباء کے لیے کر دی ایک ساتھ، اگر وہ چاہے تو اس کا وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر یہ کتاب کسی کو پورا چاہیے تو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پورا کتاب ہم اس کو بھیج دیں گے، وہ اس کا صفحہ اپنے لیے نکال لے۔ اور باقی یہ انشاءاللہ کہ ایک ایک جتنی بیماریاں میں نے بیان کی نا، اس پہ ایک ایک کر کے سب پہ بات ہوگی انشاءاللہ، ایک ایک کر کے پھر یہ سب بیماریوں پہ بات کرنا، اور پھر ایک ایک کر کے انشاءاللہ سب کا علاج بتانا۔ ابھی جو ہم نے بیماریاں بیان کی نا، وہ اس 6 نمبر کی ہے، یعنی یہ 6 نمبر بیماریاں ہے، 6 نمبر کا پرہیز ہے۔ غذا میں آپ نے اس کو کیا دینا ہے، 1، 2 اور 3، یہ چیزیں آپ اس کو زیادہ کھلاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مریض بہت جلدی صحت یاب ہو جائے گا۔ 6 نمبر کا پرہیز،
اگر آپ نے اور بھی تیز علاج کرنا ہے تو اس کا ایک کا بھی پرہیز کرا دو، 6 اور 1 کا پرہیز کرا دو، 2 اور 3 غذائیں 4 تک اس کو تیز زیادہ دے دو، انشاءاللہ العزیز آپ کا بیمار بہت جلدی سے ہو جائے گا۔ تو یہ آسان قانون مفرد اعضاء کا درس کا ایک اور سلسلہ پورا ہو گیا کہ 6 مزاجوں کی ساری بیماری ہم نے بیان کر دی، انشاءاللہ العزیز سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابھی ہم اس پہ مزید اب دوائیوں پہ ہم آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔